السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اولاد کی پرورش اور تربیت پر روشنی ڈال رہا تھا۔ بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو مکمل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کہ جب عورت حمل سے ہو تو اس وقت عورتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورتوں کو اس وقت باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب عورتیں حمل سے ہوتی ہے تو اس وقت ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے عورتوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ عورتیں جب حمل سے ہو تو باوضو ہو، تاکہ بچے پر اچھے اثرات ہوں۔ اچھا، یہ باوضو پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ بہت بڑے اللہ والے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے ہوں گے، بہت بڑے بزرگ ولی کامل۔ بنگال میں ایک مرتبہ وہ گئے، واعظ و نصیحت فرمائے، تو اس وقت 5 لاکھ مسلمان توبہ کیے۔ کتنے؟ 5 لاکھ اپنے گناہوں سے توبہ کیے۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں کہ الحمدللہ آج بنگال کی سرزمین میں 5 لاکھ لوگ میرے بیان کو سن کر توبہ کی۔ تو ان کی والدہ جواب میں خط لکھ کر بھیجواتی ہے اپنے بیٹے کو کہ معین الدین چشتی، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے
کہ میں جب بھی تمہیں دودھ پلاتی تھی تو باوضو دودھ پلاتی تھی، وضو کے ساتھ دودھ پلاتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں سب سے پہلا مکتب ہے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت جو سب سے عمدہ اگر دے سکتی ہے تو وہ ماں، وہ کون ہے؟ ماں۔ مدارس کے اندر، مساجد میں مکاتب کا جو نظام چلتا ہے یا پھر اسلامک اسکول کالج ہے، وہاں تعلیم ملتی ہے۔ میں تربیت سے انکار نہیں کر رہا ہوں مدارس میں، لیکن جو تربیت ماں دے سکتی ہے وہ نہ تو مدارس میں مل سکتی ہے تربیت، نہ تو مساجد کے اندر مکاتب کا جو نظام چل رہا ہے وہاں تربیت مل سکتی ہے، نہ اسلامک اسکول اور کالج میں تربیت مل سکتی ہے۔ تربیت اگر سب سے عمدہ اگر دے سکتی ہے تو وہ والدہ ہے، ماں۔ اسی پر ایک واقعہ یاد آ گیا، علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، نام سنے ہوں گے آپ حضرات، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے والدین آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ماں باپ، کہ ہم اپنے بچہ کو، جو میرا لڑکا ہے، بچے کو اللہ سے اتنا تعلق جوڑ دیں گے اور اتنا ایمان کو مضبوط کر دیں گے کہ جب بھی اس کو کوئی پریشانی آئے، کوئی حالات آئے تو اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مانگے۔ تو ان کے والدین علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آپس میں بات چیت کرتے، تو ماں یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے، ہم اپنے بچے کو اس طرح تربیت دیں گے کہ ان کا ایمان بالکل پختہ مضبوط ہوگا اور اللہ سے ان کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ تو علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ ہے، ماں ہے، وہ تربیت ایسی کرتی ہے کہ جب وہ مدرسہ سے پڑھ کر آتے تھے، بھوک لگتی تھی، رات کے وقت کھانا جب مدرسہ سے پڑھ کے آتے تھے تو اس وقت بھوک لگتی تھی تو اپنی امی کو کہتے تھے کہ ماں کھانے کو دیجیے۔ تو علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ یہ فرماتی ہے کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، تمہارے ابو کو بھی امی کو بھی رزق اللہ دیتا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو سب سے پہلے وضو بناؤ، وضو بنا کر مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں ضرور کھانے کو دے گا۔ دیکھیے تربیت کتنی عمدہ پہلے کی مائیں کرتی تھی، اب نہیں ہے، اب ایسی مائیں آپ کو نہیں مل سکتی ہیں۔ اب کی مائیں کیا ہے، کس طریقے سے ناچنا چاہیے یہ طریقہ سکھاتی ہے۔ اب کی مائیں یہ سکھاتی ہے گانا گانے کا کیا طریقہ ہے، افسوس صد افسوس۔ اب کی مائیں کیا سکھاتی ہے کہ ہاں فلاں ہیرو اور ہیروئن کے طرح تمہیں بال رکھنا ہے، ان کے طرح چلنا ہے، اس کے طرح بیٹھنا ہے، اس کے طرح کپڑا پہننا ہے، اس کے طرح بات چیت کرنی ہے۔ تو کہاں سے وہ بچہ آپ کی قدر کرے گا؟ وہ بڑا ہو کے گالی ہی نہ دے گا۔ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو دھکا مار کے گھر سے باہر نکلائے گا نا۔ اس لیے تربیت بہت عمدہ ہے اور وہ ماں باپ دے سکتے ہیں اچھی تربیت۔ اب اس کے بعد ماں کیا کہتی ہے کہ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے کو دے گا۔ علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایسا ہی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو ان کی ماں چپکے سے دوسرے کمرے میں کھانا رکھ دیتی،
دعا مانگنے کے بعد علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ان کی ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ اس کمرہ میں دیکھو اللہ تعالیٰ کہیں کھانا رکھ دیے ہوں گے، یہ تربیت دے رہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ان کی ماں تربیت دے رہی۔ علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں کمرہ کے اندر، تلاش کرتے ہیں تو روٹی مل جاتی ہے، پھر روٹی کھاتے ہیں۔ ایسے ہی معمول چل رہا تھا، روزانہ کا معمول ایسے ہی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو کسی نکاح کی تقریب میں شرکت کرنی تھی، دعوت ملی تھی تو وہاں جانا پڑ گیا۔ اب اس کے بعد وہ اس سوچ سے گئی، اس نیت سے کہ چلو ہم چلے جاتے ہیں لیکن میرا بیٹا کے آنے سے پہلے ہم گھر آ جائیں گے۔ اب نکاح کی تقریب میں شامل ہوئی لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا۔ کسی ہوتا ہے ایسا، بعض مرتبہ ہم لوگ بھی سوچ کر جاتے ہیں کہ بھائی جانا ہے ہمیں فلاں جگہ، شہر رانچی مین روڈ جانا ہو، یا پھر آپ باہر ممبئی گئے، دہلی گئے، یا باہر سعودی عرب گئے، امریکہ گئے کہ ہمیں جانا ہے اور 4-5 دن میں آ جانا ہے 4 دن کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی 1 ہفتہ کے بعد لوگ آتے ہیں۔ سوچ یہ لے کر جاتے ہیں ہم لوگ نیت کہ مین روڈ جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ میں کام مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد آ جائیں گے، لیکن کبھی کبھی 3 گھنٹہ لگ جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ایسے ہی ان کی ماں یہی نیت لے کے گئی کہ ہم نکاح میں شامل ہوتے ہیں لیکن ہم وقت سے پہلے آ جائیں گے، لیکن لیٹ ہو جاتا، تاخیر ہو جاتی۔ اب اس کے بعد ماں جب آنے لگتی ہے تو بے چین ہے، پریشان ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے رو رو کر کہ یا اللہ میں یہ کام اس لیے کر رہی تھی کہ میرا بچہ نیک بنے، میرا بچہ کا ایمان مضبوط ہو، میرا بچہ مانگنے والا صرف آپ سے ہو جاوے، آپ سے تعلق جڑ جاوے، اس لیے یا اللہ میں یہ تربیت دینے کے لیے یہ کام کر رہی تھی، لیکن اگر آج میرا راز فاش ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کا تعلق آپ سے ختم ہو جاوے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ نیک بچہ نہ بنے گا، وہ بگڑ جائے گا، اس لیے اللہ آپ میری مدد فرما۔ یہ دعا کر رہی ہے دل ہی دل میں، کون؟ علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ۔ اس کے بعد ڈرتے ہوئے جلدی سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، آٹا گوندتی ہے، روٹی بناتی ہے۔ بچہ تو سویا ہوا ہے، بچہ آ کر سویا ہوا ہے، جلدی جلدی روٹی وغیرہ بنانے کے بعد پھر اپنے بچے کو اٹھاتی ہے۔ اب کہتی ہے بیٹا آج تو تھوڑی ہمیں تاخیر ہو گئی آنے میں، آج تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، جلدی سے تم مصلی بچھاؤ، وضو بنا کر نماز پڑھ کر دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کھانا دے۔ لیکن وہ بچہ کیا عرض کرتا ہے؟ حیران کر دینے والی بات ہے، یہ کوئی کہانی بات نہیں ہے، سچا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ بہت سارے علماء سے آپ بیان سنے ہوں گے، نہیں سنے ہوں گے تو سن سکتے ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ کہانی یا کوئی سیاسی باتیں نہیں چل رہی ہے۔ بہرحال علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کیا کہتی ہے کہ جلدی سے مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، دعا مانگو۔ تو ان کا بچہ علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ ماں میں تو کھانا کھا چکا، جب میں مدرسہ سے پڑھ کر آیا میں ایسے ہی وضو بنایا، مصلی بچھایا، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا، دعا مانگنے کے بعد جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو مجھے ایک روٹی ملی، وہ روٹی میں کھایا، خدا کی قسم وہ روٹی میں اتنی لذت، وہ روٹی میں اتنا مزہ آیا کھانے میں کہ آج تک مجھے اتنا ٹیسٹ، اتنا لذیذ روٹی نہیں ملی۔ اصل میں جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ سے مانگنے والا ہو جاتا ہے، حالات آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نکال بھی دیتے ہیں، ان حالات سے نکال بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آگے بڑھتا ہے، کوئی انسان اس کو دیکھ کر جل رہا ہے، کوئی انسان تقویٰ میں، پرہیزگاری میں،
علم میں یا پھر مال میں یا سخاوت میں کسی اعتبار سے بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے. کوئی انسان ان کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن میرا اللہ اس کو نیچے گرنے نہیں دیتا اگر اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے. علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا تعلق اللہ سے ایسا جڑ گیا اور ایمان والا تعلق ایسا جڑا کہ اللہ تعالیٰ اس کو روٹی کھلائے. اور علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ میں آج سے پہلے اتنی لذیذ روٹی اتنا بہترین روٹی میں نہیں کھایا تھا. تو اپنے بچوں کو فلم اور ہیرو ہیروئن کی جگہ میں تربیت دیا کرے. صرف ناچ گانا نہ سکھائے. آج بچے 90% لوگ کیوں بگڑ رہے ہیں معلوم ہے؟ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بولنے کی عمر کو پہنچ جائے تو سب سے پہلے اسے کلمہ سکھائے. آج بتائیں کہ ایسے لوگ ہیں 90% لوگ جو کلمہ نہیں سکھاتے اسے سب سے پہلے دنیاوی چیز سکھاتے. کرکٹرز کے نام بتا رہے ہیں، فلاں دنیاوی لحاظ سے فلاں ہیرو فلاں ہیروئن اور ان سب چیزوں کو بتا رہے ہیں. اب وہ بچہ جب اپنے دماغ میں ان چیزوں کو گھسائے گا تو بتائیے وہ بچہ صحیح نکلے گا؟ اس لیے کہا گیا حکم یہ ہے کہ جب ماں حمل سے ہو تو اسے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ باوضو. دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ عورتیں اس وقت پاکی کے حالت میں ہوتی ہے نمازوں کا اہتمام خوب کریں. نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. تیسرا کام یہ کرے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے. کہا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت حمل میں جو عورتیں ہوتی ہے کرتی ہے تو بچہ اس کو غور سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، ان کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ گانا ویڈیو میں دیکھیے گا تو ان کے اثرات غلط پڑیں گے. اس لیے حمل کے دوران جب ہو تو آپ حضرات جو سن رہے ہیں، مرد حضرات، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بتائیں. آج ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں یہ آپ کے کارنامے ہیں، آپ بگاڑ رہے ہیں. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اگر اپنی اولاد کو کچھ سب سے بہتر چیز دے سکتا ہے تو وہ دین کا علم دے سکتا ہے، وہ قرآن و احادیث کا علم دے سکتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دے سکتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجاہدانہ کارنامے کو دے سکتا ہے. ان کو بتائیں کہ صحابہ کرام کے کیا کارنامے تھے، انہوں نے کس طریقے سے دنیا میں فتح حاصل کی. صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح دنیا میں عدل و انصاف کیے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے تھے. صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے وہ دنیا کے اندر غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیے تھے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیے تھے، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیے تھے. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو، سیانہ ہو، سمجھدار ہو، عقل و شعور پیدا ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ کبھی کبھی ان کے ہاتھ سے غریبوں کی مدد کروائے، ان کو پیسہ دے اور کہے کہ تم فلاں غریب کو مدد کرو، فلاں کو کھانا کھلاؤ. خدا کی قسم ان کے اثرات ایسے ہوں گے کہ وہ بچہ جب بڑھے گا، جب وہ بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے گا تو وہ غریبوں کی مدد کرنے والا بنے گا. اس کے دل میں غریبوں کا درد پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو غریبوں سے بھگائیں گے، غریبوں سے نفرت کرائیں گے، وہ بچہ کبھی ایسا بھی نوبت آ جائے گی کہ آپ کے اپنے گھر والے مر رہے ہوں گے، وہ خدمت نہیں کرے گا.
آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا کہ ہم کسی غریب سے نفرت کروا رہے ہیں، کسی یتیم سے نفرت کروا رہے ہیں، کسی بیوہ سے نفرت کروا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کا ریزلٹ الٹا آتا ہے کہ جب آپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، جب آپ مرنے کے قریب آ جائیں گے، آپ کا بیٹا آپ کی خدمت نہیں کرے گا۔ اس لیے کبھی ان چیزوں کو تنہائی میں غور کیا کریں کہ ہم اپنے بچے کو کہاں ڈھکیل رہے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کس طرح بچانا ہے؟ اسے قرآن و احادیث کا علم دیجئے، اسے نماز پڑھنے جب عمر 7 سال کا ہو جاوے بچہ کا، یا 7 سال کی عمر کو پہنچ جاوے، تو اسے کبھی کبھی لڑکا کو اپنے ساتھ مسجد میں لائیں عادت دلانے کے لیے۔ اور آپ لوگ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، جب بچہ لڑکا آئے تو آپ اسے گالیاں مت دے اگر شور و گل کر رہا ہے، اسے دھمکیائیں نہیں۔ یہی بچہ ہے جو آگے چل کر ان مساجد کو آباد کرنے والا ہے، دین کو سنبھالنے والا ہے، لوگوں کو قرآن و احادیث کی باتیں بتانے والا ہے۔ اگر انہی کو آپ مسجد سے دور بھگائیں گے تو یہ پھر چڑچڑا پن ہو کر، غصہ ہو کر مسجد کو چھوڑ دے گا، نمازوں سے دور ہوگا، قرآن کی تلاوتوں سے دور ہو جاوے گا، اور گناہ آپ کو ہوگا جو وہ گناہ کرے گا۔ اس لیے بچہ بچہ ہے، آپ اسے پیار سے سمجھائے، محبت سے سمجھائے، لیکن بہت ساری مساجد میں بہت اچھے اچھے ذمہ دار ہیں اور عقل مند ہیں، لیکن بچوں سے لگے ہوئے ہیں، کبھی ان کو گالی دے رہے ہیں، کبھی ان کو مار رہے ہیں، کبھی ان کو بھگا رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو دیکھے، نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسن کبھی اوپر چڑھ جاتے ہیں پیٹھ میں، کبھی امام حسین نماز کے دوران کھیل رہے ہیں، ممبر پر، ممبر رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن آ جاتے ہیں تو گود میں لے لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے بچوں سے محبت کرنے کی۔ جب آپ محبت کریں گے تو محبت واپس آئے گی۔ اس کے بعد یہ کام کرے کہ جب بچہ تھوڑا سا شعور کو، عقل مند کو ہو جاوے تو ان کو کام کرنے کی عادت دلائے۔ بار بار نوکروں کا سہارا یا ماں باپ خود نہ کرے، بلکہ ان کو عادت دلائے۔ کبھی کبھی کہے کہ تم کا پانی لے کر اپنے سے آؤ، کبھی کبھی کہے کہ کھانا تم خود سے نکالو۔ عادت دلائے۔ جب عادت دلائیں گے تو وہ سستی نہیں ہو، کاہلی اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، سستی پیدا نہیں ہوگی، اور وہ پھرتیلا پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب بچہ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہونے لگے تو اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو پھرتیلا کرنے کے لیے دوڑائے، اس کے بدن کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی کشتی آپس میں لڑوائیں، وہ نہ ہو تو کم سے کم تلوار بازی، لاٹھی بازی، یہ سب سکھائے۔ ایک قدم مضبوط کرنے کے لیے اپنے شریر کو، اور ہر انسان کو فٹ رہنے کے لیے اختیار ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ کئی ہو، یعنی کئی بیٹے ہیں، تو ان کے درمیان آپ برابری کا سلوک کریں، انصاف کا سلوک کریں۔ ایسا نہ ہو کہ 4 لڑکے ہیں، آپ کسی ایک کو زیادہ محبت کر رہے ہیں ان تینوں کے سامنے، ایسے میں کیا ہوگا کہ ان تینوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی سامان کو لائے تو آپ سب کے لیے لائیں۔ اسی طریقے سے آپ میراث میں کوئی بھی چیز کو تقسیم کریں، برابر تقسیم کریں، تاکہ وہ بیٹے آپ کی خدمت خوشدلی کے ساتھ کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اپنے بیٹے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، اور حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک غلام تھا، وہ غلام میں نے اپنے بیٹے حضرت نعمان کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، ان کے علاوہ اور 3 بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کیا تم نے ان کو بھی غلام دیا ہے؟
حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان تینوں کو تو نہیں دیا، صرف حضرت نعمان یعنی ان کو دیا ہے، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم ظلم کا گواہ مت بناؤ، میں ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا۔ اگر تم غلام نعمان کو دیے ہو تو غلام اور تینوں کو دو، ایسا نہ ہو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایک بیٹا محبت کرے اور تین بیٹا تم سے نفرت کرے؟ صحابی رسول کہتے کہ نہیں میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، یا تو اس غلام کو تم خود رکھ لو اپنی خدمت کے لیے، یا پھر تین غلام اور خریدو اور اپنے تین بیٹوں کو غلام دو، لیکن کسی ایک کو مت دو، ورنہ یاد رکھو وہ تین آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے بچوں کو کیا کرنے کا؟ برابری سلوک کرنے کا۔ کبھی کبھی آپ ایسا کریں، بھائیوں اور بہنوں کو ایک جگہ بیٹھائے، ماں باپ وہاں سے الگ ہو جائے اور بھائیوں بہنوں کو وہاں پر بیٹھا کے کھانے میں اور ایک دوسرے کو لقمہ دینے کے لیے، کھانا نکال کر دینے کے لیے کہے، اس سے بھائیوں اور بہنوں میں محبت پیدا ہوگی۔ آپ الگ ہو جائے، ماں باپ وہاں سے الگ ہو جائے، کیونکہ ماں باپ رہیں گے تو وہ خود نکال کر دے سکتے ہیں، اس لیے آپ وہاں سے ہٹ جائے، بھائیوں اور بہنوں کو وہاں پہ ایک جگہ بیٹھنے دے اور بھائی اور بہنیں آپس میں کھانا نکالے دے، کچھ گھٹ گیا تو اس کو دے، پانی کی ضرورت ہو پانی نکال کر دے، اس سے بھائیوں اور بہنوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں